اندر رنگ سے خالی ہو تو باہر منظر سادہ ہے، اور عمل کی قیمت ویسی ہوگی جیسا تیرا ارادہ ہے۔ بہت بار میں بتا چکی کہ بخاری شریف کو امام بخاری نے شروع ہی اس حدیث سے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عام بلکہ دکھنے میں برا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر نیت بری ہو تو اچھا عمل بھی برا ہو جاتا ہے۔ کوئی نماز یہ سوچ کے پڑھے کہ یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، میری نماز بہت اچھی ہو، اس کو یہ کہے کہ کتنی اچھی نماز پڑھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نماز ہوگی؟ وہ منافقت ہوگی، دکھاوا ہوگا۔ دیکھنے سے نماز پڑھ رہی ہے لیکن بظاہر نیت اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کہ عمل کی قیمت ویسی ہوگی جیسا تیرا ارادہ ہے، اور پیار نبی کا منزل کر کے تو جو گھر سے نکلے گا، منزل خود تجھ تک پہنچے گی، یہی رب کا وعدہ ہے۔ اور علم کتاب میں لکھا ہے پر ملتا کسی کی نظر سے ہے۔ علم کتاب میں لکھا ہے پر ملتا کسی کی نظر سے ہے، نظر بنا یہ بوجھ ہے جس کو تم نے پیٹھ پہ لادا ہے۔ اور یہ بوجھ آپ بہت بچوں کو اٹھائے دیکھتے ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، نہ یہ سینس ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، نہ یہ سینس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی عمر میں بھی بڑا ہے تو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا والا علم ہوتا ہے جس سے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاتی ہیں، بوجھ ہو کتابوں کا، ڈگریوں کے 10 نام ہو، نام لکھا جائے تو آگے 10 ڈگریاں لکھی ہوں، لیکن جب بات کریں تو پتہ چلے کہ اس علم نے ان کو کوئی نفع بھی نہیں دیا۔ تو علم اسی لیے دانا لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لیے ولیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ علم کتاب میں لکھا ہے پر ملتا کسی کی نظر سے ہے، یعنی ایک چیز تعلیم ہوتی ہے نا، اور ایک چیز تربیت ہوتی ہے۔ تو تعلیم تو کتابیں دے دیتی ہے، تربیت تو نہیں کر سکتی نا، تربیت کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گدے پر کتابیں ہی لانے والی بات ہے۔ یہ علم کتاب میں لکھا ہے پر ملتا کسی کی نظر سے ہے، نظر بنا یہ بوجھ ہے جس کو تو نے پیٹھ پہ لادا ہے، اور دنیا کے لیے اتنا تھکنا، جنت پر رحمت کی آس، مہنگی چیز کا سستا سودا، کیسا ساد مرادہ ہے۔ اور حرب نبی میں بیٹھ کے بھی گر آنکھ وضو نہ کرتی ہو، جان لے رستہ چلنے والے سفر ابھی تک آدھا ہے۔ اگر کسی کو مکہ جا کے بھی رونا نہ آئے، اور اگر کسی کو مدینے جا کے بھی رونا نہ آئے، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ابھی بہت سارا کام کرنے کے لیے باقی ہے، ورنہ وہ ایسی جگہ ہیں کہ وہاں آنکھیں پوچھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ حرم نبی میں بیٹھ کے بھی گر آنکھ وضو نہ کرتی ہو، جان لے رستہ چلنے والے سفر ابھی تک آدھا ہے، مہنگی چیز کا سستا سودا، کیسا ساد مرادہ ہے۔ اور جو منزل خود تجھ تک پہنچے گی، یہی رب کا وعدہ ہے۔ اندر رنگ سے خالی ہو تو باہر منظر سادہ ہے، عمل کی قیمت ویسی ہوگی جیسا تیرا ارادہ ہے۔ اب یہ اچھی نیتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اچھی نیتوں کو ہم سے قبول فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو جو آج ہم 12ویں شریف کے دن یہاں بیٹھے ہیں اس میلاد پاک کو سننے کے لیے، تو اللہ کریم ہمارے اس عمل کو ہماری ان نیتوں پر قبول فرمائے جو ہم نے اس کے اور اس کی محبوب کی رضا کے لیے کی ہیں۔ یہ ساتھ اسلام میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں کے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرنا یا رسول اللہ، فدا کروں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بھی اسے دکھتا ہے، اور جو کام کے پیچھے نیت اور دلوں میں موجود ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور باوجود یہ کہ سب کچھ دیکھتا جانتا اور سنتا ہے پھر بھی نبھاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مالك القدوس السلام المؤمن الرحيم العزيز الجبار بادشاہ ہے، ملک کا غلبے والا ہے، بڑا ہی پاک ہے، اس کی پکڑ سخت ہے اور اس کی ظلم بہت ہے۔ جبار متکبر سبحان الله عما يشركون اور تکبر اسی کا آزار ہے، اس کو جچتا ہے، کیونکہ اس کی ہر شان بالکل مکمل ہے، اور وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے اپنا آپ خود بیان کیا۔ تکبر اسی کی چادر ہے اور وہ ہر شے پر اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى یہ جو اللہ پاک کے تین نام ہیں یہ نہایت خوبصورت اور بڑی وضاحت طلب بات ہے۔ خالق، باری اور مصور۔ یہ دیکھیے یہ گلاب کی جو ایک پتی ہے، یہ ایک پتی اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہیں بھی نہیں تھی۔ الخالق، اللہ نے اس پتی کو تخلیق فرمایا۔ الباری، اس نے اس کا سکیچ بنایا کہ اس کی شکل جو ہے وہ ایسی ہوگی، پھر اس نے اس میں رنگ بھر دیا۔ خالق الباری المصور، یعنی وہ پیدا کرتا ہے، وہ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شکل، صورت، رنگ، انداز کیسا ہوگا، رنگ بھی وہی بنتا ہے۔ يسبح له ما في السماوات والأرض اسی کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ وهو العزيز الحكيم اور وہ غلبے والا ہے اور اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے۔ صدق الله العظيم سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند والا ہے۔ قرآن سن کے بندہ گونگا نہیں بیٹھا رہتا، اونچی آواز سے جزاک اللہ دل سے
دیکھیں اللہ تعالیٰ کیونکہ ابھی آپ نے جو اللہ کی شانیں سنی، جو صفتیں سنی، اللہ تعالیٰ کیونکہ قادر ہے، قدیر ہے اور خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، یعنی ہر شان اسی کی ہے، پوری کائنات اس کے لیے اس ایک گلاب کی پتی سے بھی زیادہ اس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیقی چیز ہے. پوری کائنات زمین آسمان کیونکہ سب بنائے اس نے. اب اتنی بڑی کائنات میں کس کو کہاں رکھنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ اس نے کس چیز کو کس کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے، چیزیں پیدا کر دیتا ہے، پھر ان کی پرورش کرتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز فالتو ہے، بیکار ہے. جب اس کے کام کا وقت آتا ہے، یعنی اللہ نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتا ہے. اور جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو پھر وہ رستے بھی خود ہی بناتا ہے، خود ہی سب کچھ. دیکھیں حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے 10 دائیاں نکلی، قبیلہ بنو سعد سے. کتنی؟ 10 دائیاں نکلی. اور اللہ نے حضرت حلیمہ کی گدی بیمار کر دی اور حضرت حلیمہ کی اٹھنی کا گھٹنا زخمی کر دیا. بظاہر دیکھنے میں تو یہ تھا کہ بھئی قحط کا موسم ہے، اونٹنی کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، کمزور ہے، بیمار ہے. اور بظاہر یہ تھا کہ گدی ان کی بیمار تھی اور اونٹنی ان کی پانی لاتے ہوئے گر پڑی تھی، اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا. لیکن ان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں تھا اور سواری نہیں تھی. اسی اونٹنی پہ وہ نکلی جو کہ زخمی تھی اور اسی گدی پر جو کہ بیمار تھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ یہ اس بچی کو باہر لے جائیں گے، ریکارڈنگ میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں. تو وہ کیا اٹھا کے سہیلیاں بار بار رکتی کھڑی ہوتی اور یہ ان تک پہنچتی. 2 دن 3 دن تو ایسے ہی گزرے. چوتھے دن سہیلیوں نے کہا نہیں حلیمہ آپ ہی آتے ہیں، خود ہی پہنچ جانا. اب ہم کتنی دیر تمہارا انتظار کریں، ادھر اور دائیاں بچے نہ لے جائیں آ کے. ساری بھاگ پڑی اور حلیمہ پیچھے. ساری دائیاں پہنچ کے بچے لے چکی اور حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی. اور وہ آخر میں جب سہیلیاں بچے لے کے نکل رہی تھی تب حلیمہ مکے پہنچی. اب حلیمہ سعدیہ نے بھی سب عورتوں کی طرح یہی سوچا کہ سارے جو امیر بچے ہوں گے وہ یہ لے گئی ہوں گی. اور ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ جو بڑے بڑے سرداروں کے بچے تھے وہ ساری دائیاں لے گئی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بھی ساری گئی. لیکن یہ سوچ کے نہ لیا کہ ان کا باپ نہیں ہے. بھئی دادا ہے تو دادا اجرت تو دے دے گا، لیکن جو اوپر عطیہ ہوتا ہے یا جو اوپر سے بونس جس کو آپ کہہ لیں وہ تو کوئی نہیں دے گا، وہ تو اپنا باپ ہی خوشی سے دے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑو یتیم ہے. 9 بچے وہ لے گئی، 10ویں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی گئی جب پتہ چلا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی رسول اللہ کو چھوڑ آئی کہ بچہ یتیم ہے. تو ان کے جو شوہر تھے نا ابو کبشہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ حلیمہ واپس خالی جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ بچے لے لیں، اللہ ہمیں اس کے ساتھ برکت ڈال دے گا. تو حلیمہ سعدیہ کے دل کو بات لگی کہ اب اتنی دور سفر کر کے آئی بھی ہوں تو خالی چلی جاؤں. پھر وہ گئی رسول اللہ کے گھر. آپ تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور مسکرائے اور حلیمہ سعدیہ ان پر تو جان سے عاشق ہو گئی. وہ سب کی باتیں جب انہوں نے حضور کو لینے کا ارادہ کیا، پہلے عام عورتوں کی طرح انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اس بچے کا باپ تو ہے نہیں تو مجھے اس کی پرورش کا انعام کون دے گا. ماہانہ وظیفہ تو مجھے مل جائے گا لیکن انعام تو نہیں دے گا نا کوئی. وہ بھی واپس آ گئی. لیکن کیا تھا، اللہ نے حلیمہ سعدیہ کو پیدا کیوں کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی دائی ماں بننا ہے. بے شک ان کی اونٹنی زخمی تھی، بے شک ان کی گدی کمزور تھی، بے شک کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیروں سے ان کو پیچھے رکھا تاکہ باقی عورتیں باقی بچے لے جائیں. اور جس بچے کے لیے حلیمہ بنی ہے وہ بچہ حلیمہ کی گود میں ہی آئے. پھر وہی ہوا کہ حلیمہ خود بھی چاہ رہی تھی کہ کوئی امیر گھر کا بچہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں جو دودھ پیدا فرمایا تھا وہ رسول اللہ کے لیے تھا، کسی اور کے منہ میں جا تو سکتا ہی نہیں تھا. تو خدا جب چاہتا ہے کہ کسی سے کام کچھ لے لے تو خود ہی واسطہ کرتا، سبب خود ہی بناتا ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کام لینا ہے تو وہ کام لے لے. زندگی کا یہی اصول ہے، اپنی قیمت کو خود سمجھیں. آپ کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اندر اس مقصد کو ڈھونڈے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بھئی آپ کوئی خیر کا کام ڈھونڈے جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کر سکتی ہیں، جو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے
مجھے اس منزل تک پہنچائیں. بندہ جب تک اپنے حصے کا کام نہ کرے اس وقت تک دنیا میں آنے کا فائدہ تو نہیں ہوتا نا. اللہ کریم سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے رستوں پہ مجھ سے بھی کوئی کام لے تاکہ میرے ہونے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ کسی سے کام کچھ لے لے تو خود ہی راستہ کرتا تو خود ہی راستہ کرتا قدم خود ہی چلاتا ہے تو خود ہی راستہ کرتا تو خود ہی راستہ کرتا قدم خود ہی چلاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ ارادہ کن کا جب کر لے سفر کے راستے میں سب ارادہ کن کا جب کر لے سفر کے راستے میں سب دیے خود ہی جلاتا ہے دیے خود ہی جلاتا ہے اندھیروں سے بچاتا ہے دیے خود ہی جلاتا ہے دیے خود ہی جلاتا ہے اندھیروں سے بچاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ کسی پل بھی نہیں بندے کو تنہا چھوڑتا اپنے کسی پل بھی نہیں بندے کو تنہا چھوڑتا اپنے کسی پل بھی نہیں بندے کو تنہا چھوڑتا اپنے سبھی پتھر ہٹاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سبھی پتھر ہٹاتا ہے سفر آسان بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی پتھر ہٹاتا ہے سفر آسان بناتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا. خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا. خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا. خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا. یقین جب گہرا ہو جائے یقین جب گہرا ہو جائے تو سب ممکن بناتا ہے. سبحان اللہ یقین جب گہرا ہو جائے یقین جب گہرا ہو جائے تو سب ممکن بناتا ہے. تو خود ہی راستہ کرتا تو خود ہی راستہ کرتا قدم خود ہی چلاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ ابھی کچھ اور چلنا ہے
से नहीं कुछ भी डराता है। खुदा मेरा हुआ जब से, खुदा मेरा हुआ जब से नहीं कुछ भी डराता है। यकीन जब गहरा हो जाए, यकीन जब गहरा हो जाए तो सब मुमकिन बनाता है। खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि किसी से काम कुछ ले तो खुद ही रास्ता करता, तो खुद ही रास्ता करता, कदम खुद ही चलाता है, अंधेरों से बचाता है, अंधेरों से बचाता है, सफर आसान बनाता है। खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि। कांटे खिलकर फूल बने हैं लम्हा भर की मुद्दत में। कांटे खिलकर फूल बने हैं लम्हा भर की मुद्दत में। जिस लम्हे में नजर तुम्हारी कांटों तक आ जाती है। बोलो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा मरहबा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन मुहम्मदिन। बारह रबीउल अव्वल ईद के दिन ये सुबह सादिक का वक्त था और मक्का में सुबह सादिक का वक्त तकरीबन इस महीने में यानी रबीउल शरीफ का जो महीना या जब रसूलुल्लाह की विलादत पाक हुई वो सब जो महीना चल रहा था उसमें तकरीबन कम व बेश 4:20 का वक्त था जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों की रहमत का ताज लगाकर उम्मत के गफ्फार बनकर इस जहां में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर हो गई थी कि आमना बीबी आमना की तबीयत खराब है। वो बेचैन थे, बेकरार थे क्योंकि बेटा फौत हो चुका था। खुशी अगर खुशी के साथ आए तो बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन खुशी अगर गम के साथ आए तो इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं होती। जवान बेटा वो खो चुके थे और अब आमद थी घर में, उसी बेटे की कोई निशानी। तो वो काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर ये गिड़गिड़ा रहे थे कि या अल्लाह, बेटा तो तेरी रजा से तेरे पास चला गया है, अब बेटे का कोई वारिस अता फरमा दे जो उसका नाम चलाने वाला हो। कि अब वारिस ना पैदा हुआ तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। वो जानते नहीं थे कि अल्लाह ने अब्दुल्ला को जो अता फरमाना है उसके सदके से सारे जहान चलते हैं। दादा ये दुआ कर रहे थे तो उन्होंने देखा एकदम अचानक उनकी निगाह पड़ी और उन्होंने देखा कि काबा पहले दाएं तरफ हुआ फिर बाएं तरफ हुआ। और वो चूंकि पैदा ही मक्का शहर में हुए थे और वो काबे के मुतवल्ली थे, यानी वो काबे की खिदमत गुजार थे, सफाइयाँ और मेहमानों की खिदमत उनकी जिम्मेदारी थी।
تو یہ منظر کبھی ان کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کعبہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، پتھر کب جھومتا ہے؟ تو وہ دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ادھر ہوا پھر وہ ادھر ہوا، اس کے بعد عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا جیسے سجدہ کرتا ہو. تو وہ کہتے میں نے اپنی آنکھیں ملی 2 دفعہ 3 دفعہ کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر کہتے ابھی میں اس کو دیکھ کے حیران ہی ہو رہا تھا کہ آمنہ کے گھر کی طرف سے میں نے دیکھا کہ کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. میں اس طرف کو توجہ ہوا تو وہ آمنہ کی کنیز تھی، اور وہ دور سے مجھے کہتی چلی آ رہی تھی اے سردار قریش آپ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے. وہ کہتے میں نے خوشی اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا عبداللہ کا بیٹا؟ اس نے کہا ہاں عبداللہ کا بیٹا. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جس لمحے وہ یہ خبر لے کر نکلی تھی اسی لمحے میں نے دیکھا تھا کہ کعبہ دائیں بائیں جھومتا تھا. اسی صبح جب مکہ کے سردار کعبے کے پاس بیٹھے تھے، اصل میں کعبہ جو تھا نا وہ سینٹر آف ایکٹیویٹیز تھا، جیسے پہلے زمانے میں مسجدیں ہوتی تھی نا، وہ سینٹر آف سیولائزیشن ہوتی تھی. بھائی سارا ہر قسم کا بندہ مسجد جاتا تھا، نماز لوگ لازم پڑھتے تھے، سب ایک دوسرے کو ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانیاں پوچھتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے تھے. کوئی 2-3 دن نہیں آیا تو بھئی کیوں نہیں آیا، مطلب مسجد جو تھی وہ جوڑنے کی جگہ تھی. تو اس زمانے میں کعبہ ایسی جگہ تھا مکے والوں کے لیے. سارے سرداران قریش صبح اٹھتے اپنے کام کاج کرتے اور مکے کے صحن میں آ کے ٹولیوں سے بیٹھ جاتے، ایک قبیلے کے سردار ایک طرف دوسرے قبیلے کی، یعنی جگہ جگہ ٹولیاں لگی ہوتی. تو جس رات نبی پاک کی پیدائش ہوئی ابھی اس رات کا سورج صبح طلوع ہی ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم حیران پریشان کے بعد اس کے پھیلے ہوئے اور ہاتھوں میں اس کے کاغذ اٹھائے ہوئے، اور وہ مکے کے صحن میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے سرداران قریش یہ بتاؤ کہ آج رات کس کے گھر بیٹا بچہ پیدا ہوا ہے. اس رات 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اس کو 8-9 نام بتائے گئے. اس نے کہا واللہ یہ بھی نہیں، واللہ یہ بھی نہیں. جب عبداللہ کے بیٹے یعنی عبد المطلب کے پوتے کی باری آئی کہ یہ بچہ، وہ ایک بچہ جو ہے عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے ان کا پوتا ہے اور اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا واللہ یہ وہی ہے جو ہمارے سروں سے خاک ڈالے گا. یہ وہ تھا علم نجوم کا ماہر تھا. اس نے کہا آج رات آسمان پر ستارہ احمد طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو گئی، اور آج کی رات نبوت کا تاج ہم یہودیوں کے سروں سے اٹھا کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ دیا گیا ہے. یعنی ابھی تک جتنے بھی نبی تھے نا وہ سارے کے سارے بنو اسحاق میں آئے تھے. حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے نا اسحاق، ان میں تھے سارے نبی. اور حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسماعیل تھے نا جن کے ذبح کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ان کی نسل میں صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے اور وہ ہمارے نبی آخر الزمان. تو اس سے پہلے نبوت کی جو تاج تھا یا نبوت کا جو اعزاز تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا، بنی اسحاق کے پاس تھا. اب جو رسول اللہ پیدا ہوئے تو ظاہر ہے پھر یہ نبوت ادھر منتقل ہو گئی. تو یہودیوں کے لیے تو یہ بڑی تکلیف کی بات تھی کہ سالوں صدیوں سے وہ جو اعزاز لیتے آ رہے تھے، اب وہ اعزاز جو تھا وہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں چلا گیا. تو وہ اپنا بال نوچتا تھا، منہ پیٹتا تھا اور کہتا تھا آئے یہودیوں تم ہلاک ہو گئے، اے بنی اسرائیل تم برباد ہو گئے، آج کی رات تمہارا تاج تم سے چھین لیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادھر مکے میں پیدا ہوئے، ادھر فارس میں جو شہنشاہ ایران تھا اس کے جو محل میں آتش کدا تھا، اور وہ چونکہ آتش پرست تھے آپ کو پوچھتے تھے تو ان کے پوری ایک ٹیم تھی، یعنی بہت بڑی ملازموں کی فوج تھی جو کبھی بھی اس آتش کدے کو بجھنے نہیں دیتی تھی. اور ان کا انتظام اتنا زبردست تھا کہ 1000 سال ہو گیا تھا کبھی بھی ان کی وہ انگیٹھی بجھی نہیں تھی. یعنی آپ اپنی سمجھ کے لیے کر لیں کہ بہت بڑی انگیٹھی تھی وہ، اور 1000 سال سے وہ دن رات جل رہی تھی. وہ ٹیم اتنی منظم تھی کہ کبھی اس کا ایندھن ختم ہونے ہی نہیں دیتی تھی. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی صبح 4:20 پر وہ شعلوں سے بھڑکتی ہوئی انگیٹھی بجھ گئی. وہاں جو خادم کھڑا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران پریشان ہو گیا یہ کیسے بجھ گئی. نہ کسی نے پانی ڈالا، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کسی نے کوئی کپڑے سے ڈھکا، نہ ایندھن ختم ہوا، جلتے جلتے بجھ گئی. شہنشاہ ایران کو اسی وقت خبر دی گئی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. جوتشی وہاں بھی بہت تھے، فوراً بلایا گیا اور حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بادشاہ ایران کی سلطنت کو ملیہ میٹ کرے گا اور آتش پرستوں کو دنیا سے مٹائے گا اور اللہ کے نام کو پھیلا دے گا. اسی طرح جو کسرا تھا اس کے محل کے 14 کنگرے گرتے. کیسر تھا نا ایک، اور ایک کسرا تھا.
اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور وہ بھی کھڑے کھڑے. بھئی محل کے کنگرے کوئی ہوا سے یا کاغذ سے تو نہیں بنے ہوتے نا. ایک گرے، دو گرے، 14 کے 14 کنگرے اوپر سے گر کے نیچے. ایک ہنگامہ پڑ گیا. وہ گرے تو اس قدر شدید آواز تھی اور محافظ کھڑے ہوئے تھے. ان سے پوچھ گچھ شروع ہوگی کیسے ہو گیا. کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بھئی ایک گرے تو کسی نے شرارت سے گرایا، 2 گرے تو چلو کسی خرابی سے گرے، یہ 14 کیوں گر گئے. ان کے بھی دربار میں بہت زیادہ یہ نجومی اور پنڈت موجود تھے. ذائچہ بنا فال نکلی، حساب کتاب ہوئے. انہوں نے کہا عرب میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، 14 سال ہی گزریں گے اور 14 تمہارے، انہوں نے کہا 14 تمہارے فرما روا گزریں گے اور اس کے بعد تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ اسی بچے کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ہوگا. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ہنس پڑا. اس نے کہا یہ دیوانے کی پڑ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے 40 سال سے تو میں حکومت میں ہوں، تو ابھی جو میرا اگلا جانشین آئے گا وہ بھی اتنے سال حکومت کرے گا. یہ تو صدیوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا صدیوں کی نہیں ہے، بس تیرے 14 جانشین آئیں گے اور 14ویں جانشین کو ختم جو ہے اس بچے کے ماننے والے کریں گے. اور پھر دیکھا کائنات میں کہ بہت عرصہ نہیں گزرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 52 برس کی عمر میں ہجرت کی مکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 62 برس کی عمر میں آئے حجۃ الوداع ادا کرنے، اس عالم میں کہ آپ کے ساتھ 1,25,000 صحابہ اس وقت حج کے لیے موجود تھے. اور پوری دنیا میں اس وقت آپ اپنے سفیر بھیج رہے تھے بادشاہوں کو کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور یا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو. تو دنیا میں کوئی بھی تبدیلی اچانک نہیں آتی. آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں یا جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ جو گھڑی آنے والی ہے وہ اپنے ساتھ کیا لانے والی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے کی گھڑیاں علم والوں کو اور عقل والوں کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بس برسنے ہی والی ہے اور دنیا سے کفر اور ظلمت کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے. میلاد نبی کی ساعت میں کل عالم عالم راحت میں. میلاد نبی کی ساعت میں کل عالم عالم راحت میں. ہر خیر زمین پر آئی ہے، شب بارہویں جب سے چھائی ہے. ہر خیر زمین پر آئی ہے، سرکار کی
मेरा आया है, खुशियों ने बज़म सजाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है। काबे को क़िबला हाथ आया, काबे को क़िबला हाथ आया, महबूब खुदा का साथ आया, महबूब खुदा का साथ आया, सजदे को जबीन झुकाई है, सरकार की रहमत छाई है, सजदे को जबीन झुकाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है। मीलादे नबी की साअत में कुल आलम राहत में, हर खैर ज़मीं पर आई है, सरकार की रहमत छाई है। सब नूरी ईद मनाते हैं, सुभान सब अल्लाह। नूरी ईद मनाते हैं, सब नूरी ईद मनाते हैं, खुशियों के नग़मे गाते हैं, खुशियों के नग़मे गाते हैं, कि रब ने नार बुझाई है, सरकार की रहमत छाई है, हाँ रब ने नार बुझाई है, सरकार की रहमत छाई है, हर सिमत उजाला छाया है, सरकार की रहमत छाई है, हर सिमत उजाला छाया है, गई रात सवेरा आया है, हर सैर ज़मीं पर आई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है। जिन्हें अपने नबी से प्यार हुआ, जिन्हें अपने नबी से प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हुआ, सुभान अल्लाह। जिन्हें अपने नबी से प्यार
सुन्नत रब दोहराई है, सरकार की रहमत छाई सुभान अल्लाह। है, खुशियों ने बज़म सजाई है, सरकार की रहमत छाई है, गई रात सवेरा आया है, हर सिमत उजाला छाया है, खुशियों ने बज़म सजाई है, सरकार की रहमत छाई है, मीलाद नबी की साथ में, मीलाद नबी की साथ में, कुल आलम राहत में, कुल आलम राहत में, हर खैर ज़मीं सुभान अल्लाह। आई है, सरकार की रहमत छाई है, खुशियों ने बज़म सजाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है, सरकार की रहमत छाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरबो अजम दे वालिया तेरे हुंदे क्यों रुल जावां, सुभान अल्लाह। अरबो अजम दे वालिया तेरे हुंदे क्यों रुल जावां, अरबो अजम दे वालिया तेरे हुंदे क्यों रुल जावां, नाज करा तेरी सरदारी ते, जे मैं तेरा गुलाम कहां, सुभान अल्लाह। जे मैं तेरा गुलाम कहां, नाज करा तेरी सरदारी ते, जे मैं तेरा गुलाम कहां, जे मैं तेरा गुलाम कहां, अरबो अजम दे वालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावां, अरबो अजम दे वालिया तेरे होंदे क्यों रुल जावां, सल्ले अला नबीना पढ़ो सल्ले अला, सल्ले अला शफीना पढ़ो सल्ले अला, सल्ले अला करीमेना पढ़ो सल्ले अला, सल्ले अला रहीमेना पढ़ो सल्ले अला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत बकर सिद्दीक़ के विसाल को कुछ दिन गुजरे थे, शायद 1 या 2। हज़रत उमर को नया खलीफा मुंतखब कर लिया गया था।
اور حضرت عمر مدینے کا گشت فرماتے رہتے تھے. آپ نے دیکھا مدینے سے تھوڑا دور ایک جھونپڑی ہے. آپ نے دیکھ کر سوچا کہ شاید یہاں کوئی رہتا ہوگا اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو. آپ جب اس جھونپڑی میں یعنی وہ کچا سا ایک مکان تھا. آپ جب اس مکان میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکان ایک ہی کپڑے کا تھا لیکن بڑا صاف ستھرا سے تھا. بستر پہ چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک بوڑھی اماں بستر پر اس چرپائی پر موجود تھی. اور اماں کی لاٹھی جو ہے وہ چرپائی کے ساتھ طریقے سے رکھی تھی. اماں کی جوتیاں ایسے رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ چرپائی سے پاؤں نیچے کرے تو وہ پاؤں میں جوتی پہن لے. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی خیال کرنے والا اماں کو باقاعدہ صبح و شام کھانا کھلا کے جاتا ہے. حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اماں ذرا آرام کر رہی تھی. تو آپ خاموشی سے باہر نکل آئے یہ سوچ کر کہ شاید اسے کچھ کھانے وانے کی ضرورت ہو. ایک دن گزر چکا ہے, میں نے چکر نہیں لگایا. گھر گئے, کھانا تیار کروایا, کھانا لے کے اماں کے پاس پہنچے. اماں جاگ چکی تھی. حضرت عمر نے روٹی کا نوالا بنایا, اماں کو بٹھایا اور روٹی کا نوالا بنایا اور اماں کے منہ میں ڈالا. وہ اماں نابینا تھی. جب انہوں نے روٹی کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کہنے لگی کہ آپ بہت فوت ہو گئے. حضرت عمر کے گھٹنے کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا, اس کو اماں کہنے لگی وہ ہر روز صبح میرے پاس تازہ کھانا بنا کے لے کر آتے, میرے گھر کو جھاڑو لگاتے, میرے لیے پانی بھرتے, میرے بستر کی صفائی کرواتے اور کھانا جو وہ بنا کے لاتے تھے وہ میرے منہ میں ڈالنے سے پہلے وہ لقمہ خود چیک کرتے تھے کہ وہ گرم تو نہیں ہے. آج تم نے میرے منہ میں جو لقمہ ڈالا وہ گرم تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر فوت ہو چکے ہیں. ابو بکر اتنی خاموشی سے خدمت کرتے تھے کہ حضرت عمر جو ہر وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوتے تھے انہیں بھی خبر نہ تھی کہ عمر ابو بکر کیا کرتے رہتے ہیں. اور حضرت ابو بکر اپنے دورے خلافت میں گشت فرما رہے تھے تو ذرا مدینے شہر سے باہر دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے, آگ جل رہی ہے اور ایک آدمی بڑا بےتاب اندر باہر پھرتا ہے. حضرت عمر قریب گئے اور اسے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا رات ہو چکی ہے, شہر کے دروازے بند ہیں, میری بیوی امید سے ہے اور اس کی اب حالت خراب ہے, اس کو درد شروع ہو چکے ہیں. نہ تو میرے پاس گھی ہے, نہ شہد ہے, نہ چراغ ہے, نہ ہی کوئی عورت ہے جو سب میں میری مدد کرے. حضرت عمر اپنے پاؤں گھر بھاگے, اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہنے لگے نیکی ہاتھ کمانے کا موقع آیا ہے, کماؤ. تو وہ جیسے مرد تھے ویسی اس کی بیویاں بھی ویسے تھیں. انہوں نے کہا بسم اللہ, کیوں نہیں. اپنی بیوی کو ساتھ لیا, گھی کا کنستر ہاتھ میں اٹھایا, آٹے کی گوئی اپنے کندھے پر رکھی اور شہد دوسرے ہاتھ میں اٹھایا. جو غلام تھا, کمبر نام تھا حضرت عمر کے غلام کا, اس نے کہا امیر المومنین میں اٹھا دیتا ہوں. کہا کہ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ تو وہ بھی رو پڑا. اس نے کہا حضور اس دن تو ہر کسی کو اپنا خود ہی اٹھانا پڑے گا. فرمایا کہ مجھے ہی اٹھانے دو. یہ اس حالت میں اس کے خیمے تک پہنچے کہ کندھے پر آٹے کی گوئی تھی, ایک ہاتھ میں گھی تھا, ایک ہاتھ میں شہد تھا اور پیچھے زوجہ محترمہ تھی. بیوی کو خیمے کے اندر بھیجا, خود لکڑیاں رکھی, ان کو پھونکے مار مار کے آگ جلائی, اس کے اوپر برتن رکھا, اس میں گھی ڈالا اور آٹا اور شہد ڈال کے ذرا حلوہ بنایا. جو زچگی کے بعد عورتوں کو ذرا کسی گرم چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو میٹھی بھی ہو اور گرم بھی ہو. وہ تیار کیا. ابھی وہ تیار کر کے فارغ ہوئے تھے کہ اندر سے آواز آئی, امیر المومنین اس کو مبارکباد دے دیں, اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا. جب وہ جو مسافر تھا, بدو تھا, جب اس نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ کھڑا ہو گیا. اسے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے, دوئے میں بادشاہ سلامت ہیں مسلمانوں کے, جو اپنی پیٹھ پر بوری آٹے کی رکھ کر لائے. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ عمر ہیں, آپ عمر ابن خطاب ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. آپ نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ, تم حاجت مند تھے اور اللہ نے مجھے تمہاری حاجت براری کی توفیق عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں وہ جو حضرت عمر کی بیوی تھی وہ خاتون اول تھی. بھئی ملک کے جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے وہ ملکہ ہی ہوتی ہے نا. حضرت عمر کی بیوی اس بدو عورت کی زچگی کروا رہی اور حضرت عمر جو ہے وہ اس کے لیے حلوہ تیار کر رہے.
یہ وہ سنہرا دور تھا جب لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر نسبت پیاری ہوتی ہے. حضرت عمر اس بدو کی خدمت نہیں کر رہے تھے بلکہ حضرت عمر رسول اللہ کی امتی کی خدمت کر رہے تھے. حضرت عمر یعنی دل کا عالم یہ تھا کہ دل رسول اللہ کی محبت سے لبریز ہوا ہوا تھا. دیکھتا ہی نہ تھا کہ کسی کی حیثیت کیا ہے یا کسی کی جگہ کیا ہے. بس حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو بس میں اس کے لیے جو بھی خیر کر سکتا ہوں وہ کر دوں. یہ وہ لوگ تھے جنہیں کسی صلے کی تمنا نہیں تھی, نہ انہیں کسی رتبے کی چاہ تھی, نہ انہیں کوئی عہدہ چاہیے تھا, نہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ذاتی نفع چاہیے تھا. بس حضور کی محبت تھی اور دل کو یہ خواہش تھی کہ کسی بات سے رسول اللہ خوش ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگے اور آپ کا دل مبارک خوش ہو جائے. اور محبت اصل میں یہی ہوتی ہے کہ نہ دکھایا جائے, نہ بتایا جائے, نہ سنایا جائے, چپ کر کے محبوب کی خوشی کے لیے تھکا جائے اور محبوب کے نام پر لگایا جائے. یہ جتنے لوگ میلاد مناتے ہیں کیا یہ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا خرچہ کیا حضور کے نام پہ؟ کبھی آپ کو بھی نہیں بتاتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا ارینج کیا اور کیسے ارینج کیا. آپ یہ دیکھیں کہ گجرے مجھے عاشق دار ہیں کہ اس کو کل یاد نہیں رہا تو صبح اس نے ایک کلی خریدی. وہ جو کلیاں رول میں پیک ہوتی ہیں نا وہ مہنگی ہوتی ہے نا, ویسے تو گجرا اٹھائیں تو وہ سستا ہوتا ہے. اب صبح اس نے گجرے کے لیے ہم نے سر پہ بھی اسی لیے رکھا کہ یہ ایک ایکسٹرا کام تھا جو اس نے کیا. اب اس نے ایک کلی خریدی اور ایک کلی خرید کے پھر ان کا گجرا بنوایا. نہ بنواتی لیکن حضور کا میلاد ہے تب اس کا دل نہ مانا کہ حضور کا میلاد ہو اور گلاب کے گجروں کے بغیر ہو. نہیں, اس نے آپ کو بتایا نہیں, پوچھا نہیں. مجھے پتا تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے اندر حضور کی محبت کی چمک موجود ہوتی ہے. تو وہ کسی کے اندر تھوڑی ہوتی ہے, کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. لیکن جتنے لوگ بھی میلاد سننے آتے ہیں نا, یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم گندے بندے, ہمیں محبتوں کا اظہار نہیں کرنا آتا, ہمیں محبتیں نبھانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, لیکن اگر حضور سے محبت نہ ہو تو ہم کیوں ادھر آ کے بیٹھے؟ بھائی جنہیں محبت نہیں ہوتی وہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ فلانا, وہ 100 تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں. جن کے دل کو ایک ذرہ بھی محبت کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہائے میلاد ہے, جاتے ہیں. پتہ ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا, خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, لیکن جو اچھا لگتا ہے اس کی بات سننا اچھا لگتا ہے نا. تو ہم اپنے گھروں سے اس لیے آتے ہیں کہ تھوڑا صحیح زیادہ صحیح لیکن ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت کا ایک ذرہ موجود ہے. اس محبت کا اس محبت سے کوئی مقابلہ نہیں جو عمر, ابو بکر, عثمان اور علی کو تھی, جو صحابہ کرام کو تھی, جو عشرہ مبشرہ کو تھی. لیکن الحمدللہ کہ جس لائن میں وہ سب سے آگے کھڑے ہیں اسی لائن میں ان کی جوتیوں کے ذروں پر کہیں ہمارا بھی منہ پڑا ہوا ہے. اور یہی ہماری بخشش کا ایک آسرا ہے کہ جب اللہ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے نیک لوگوں کو نکالے گا تو ان نیکوں کے بدلے سے ہم گندوں گناہگاروں کو بھی کوئی نہ کوئی بخشش ضرور فرمائے گا. بس ایک التجا ہے کہ اگر آپ حضور کے لیے کوئی کام کریں تو حضور ہی کے لیے کریں, اس کو دنیا داری میں نہ لائیں. وہ آپ کا اور آپ کے نبی کا معاملہ ہے. جو آپ نے لگایا کسی کو سنائیں یا بتائیں تو وہ واپس تو نہیں کرے گا نا. جو حضور کو پتہ ہے اور آپ خاموش ہیں تو وہ ہزاروں گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کی ایک نگاہ کرم سے کیا کیا کچھ ہمارے سے چلتا ہے, اور پتہ نہیں ان کی ایک مسکراہٹ کون کون سی نعمتیں ہماری جھولی میں ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اپنے محبوب کا خدمتگار ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میلاد مناتے ہوں یا ہم میلاد میں آتے ہوں, یہ بات سمجھ لیجیے گا, جس طرح میلاد منانا خدمت ہے. اب جیسے گھر والوں نے میلاد منایا, کسی نے سجایا, کسی نے پکایا, کوئی بانٹے گا, کوئی کھلائے گا, کوئی صفائی کرے گا, کوئی سنبھالے گا, کوئی سمیٹے گا, یہ سب چاکریاں ہیں, خدمتگاریاں ہیں یہ ساری. یہ آپ دیکھیں نا ابھی جو میلاد جب نکلتا ہے, یہ جو اسٹیج بنتے ہیں, یہ پڑھے لکھے لڑکے جو گھروں میں ہل کے پانی بھی نہیں پیتے وہ سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں, سینریاں بنا رہے ہوتے ہیں, بینرز لگا رہے ہوتے ہیں, لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی کا میلاد ہے, یہ نبی کی محبت ہے اور یہ نبی کی چاکری ہے, اور ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی. اللہ کریم نے جنہیں نصیب فرمائی ہے اللہ انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے نبی کے خدمتگاروں میں شامل فرمائے, اور ہمارے پیچھے اللہ ہماری نسلوں کو یہ خوشبوئیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے باجی ممتاز کا گھر الحمدللہ اس طرف سے روشن رکھا ہوا ہے, چلی گئی ہے لیکن اللہ پاک ان بچیوں کو نصیب کرے یہ محبت کے ساتھ
یہ باجی ممتاز کے جلایا ہوا چراغ ہے نا، الحمدللہ انہوں نے اس کی روشنی سنبھالی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے بھی اس روشنی کو سنبھالنے والے ہاتھ اور دل کو میسر فرمائے، اور ہم سب کے گھروں میں بھی اللہ پاک کی روشنیاں اور یہ رنگ اور یہ خوشبو ہے ہماری نسلوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا آمین۔ سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا نادا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا نادا لگدا پار، بیڑا نادا لگدا پار، بیڑا نادا لگدا پار۔ نبی جیڑے خدمت گار، سچے دل نال کر دے پیار، سچے دل نال کر دے پیار، نبی جیڑے خدمت گار، سچے دل نال کر دے پیار، سچے دل نال کر دے پیار، نہیں منگتے جنت نا دیدار، منگتے جنت نا دیدار، منگتے جنت نا دیدار، بیڑا انہاں دا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا انہاں دا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا انہاں دا لگدا پار۔ اس عشق دے رستے جھوٹ نہیں، جڑے آندے انہاں نوں چھوٹ نہیں، جڑے آندے انہاں نوں چھوٹ نہیں، اس عشق دے رستے جھوٹ نہیں، جڑے آندے انہاں نوں چھوٹ نہیں، جڑے آندے انہاں نوں چھوٹ نہیں، جڑے کر دے پکے قول قرار، کر دے پکے قول قرار، کر دے پکے قول قرار، بیڑا انہاں دا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا انہاں دا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا انہاں دا لگدا پار۔ کئی ڈوبدے ڈوبدے تر جاندے، کنے نے راہ وچ مر جاندے، کنے نے راہ وچ مر جاندے، کئی ڈوبدے ڈوبدے تر جاندے، کنے نے راہ وچ مر جاندے، کنے نے راہ وچ مر جاندے، جنا نظر کرن میرے سرکار، بے شک سبحان اللہ۔ نظر کرن میرے سرکار، نظر کرن میرے سرکار، نظر کرن میرے سرکار، بیڑا انہاں دا لگدا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے دل نال کر دے پیار، بیڑا انہاں دا لگدا پار، سچے دل نال کر دے پیار،
पार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार एक बार उन्हां नल ला लईए एक बार उन्हां नल ला लईए एक बार उन्हां नल ला लईए होरां तो नजर हटा लईए होरां तो नजर हटा लईए एक बार उन्हां नल ला लईए होरां तो नजर हटा लईए होरां तो नजर हटा लईए फिर ऐ जानन ते कुल दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ जानन ते कुल दी धार ऐ जानन ते कुल दी धार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार सच्चे दिल नाल करदे प्यार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार सच्चे दिल नाल करदे प्यार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार ऐ भेद दिलां दे जाणदे ने सब उम्मतियां नूं पहचानदे बेशक। ने सब उम्मतियां नूं पहचानदे ने ऐ भेद दिलां दे जाणदे ने ऐ भेद दिलां दे जाणदे ने ऐ भेद दिलां दे जाणदे ने सब उम्मतियां नूं पहचानदे ने सब उम्मतियां नूं पहचानदे ने जिन्ना रज़ा नबी दी ए दरकार रज़ा नबी दी ए दरकार रज़ा नबी दी ए दरकार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार सच्चे दिल नाल करदे प्यार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार सच्चे दिल नाल करदे प्यार बेड़ा उन्हां दा लगदा पार सच्चे दिल नाल करदे प्यार बेड़ा उन्हां दा लगदा अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना शब मेराज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाने लगे, ये रिवायत है, हदीस नहीं है। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक खरके पर पड़ी। खरका क्या होता है कि वो ऊपर से आलिम लोग जो ऊपर सफेद लिबास के ऊपर जो गाउन पहनते हैं ना, उसको खरका बोलते हैं। तो वो बड़ी कितने आप
क्यों आज उन्होंने लेट हो गया है, आओ जगह दें इनको भी या तुसी उड़ने हो या गिरने हो कहने हो ठीक करनी दो ही काम चल 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 नीचे बैठ जाएंगी। हाँ बैठ नहीं तो कुर्सी पे चली जाए नीचे, वो आगे ही बैठ। आगे हो नहीं मैं अल्लाह मेरे कदमों में क्या करती हैं आप? नहीं आई ना बड़ी समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा ठीक है, खामोश आगे 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 हो जाए। आगे टांग ना पीछे तो वो खरका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से पूछा कि मैं साथ ले जाऊं। अल्लाह ने कहा महबूब सब आप ले जाइए। वो ले आए सल्लल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब ले तो जाइए, लेकिन इस खरके का एक राज है। ये खरका जमीन पे दीजिएगा उसको जो इसके राज तक पहुंचेगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खरके को साथ लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जो क्लोज खास साथी थे ना, जो ज्यादा करीब थे, उनकी महफिल में बैठे हुए थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खरके का जिक्र शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सब तशरीफ फरमाते। आपने अबू बकर से पूछा कि अबू बकर ये खरका जो मैं ले आया हूँ, ये मुझे अल्लाह ताला ने इसका एक राज बताया है, जो बंदा इसके राज तक पहुंचेगा ये उसी को मिलेगा। तो आप बताइए कि अगर ये आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो अबू बकर सिद्दीक थे ना, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल अगर ये खरका मुझे नसीब हो गया तो मुझसे जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं सारी दुनिया को इंसाफ सच्चाई से भर दूंगा। सिद्दीक थे ना, उनकी सिर्फ थी, उन्होंने कहा सच्चाई से भर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया ये बहुत उम्दा बात है, लेकिन अब ये इस खरके का राज नहीं है। फिर हज़रत अबू उमर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इसको सारी दुनिया को, अगर मैंने ये हरका पहन लिया तो इसका हक ये अदा करूंगा कि मैं दुनिया को अदल और इंसाफ से भर दूंगा। वो थे भी उमर फारूक। फारूक का मतलब ही होता है अच्छे और बुरे को अलहदा करने वाला, अदल करने वाला। फिर हजरत उस्मान को दिया और वो गनी थे, उन्होंने कहा अगर आपने ये खरका मुझे नायब फरमा दिया तो मैं इसकी बरकत से जमीन को सखावत से भर दूंगा। वो थे भी गनी तो उन्होंने कहा मैं सखावत से भरूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खरका हज़रत अली के आगे रखा और उनसे कहा कि अली ये बताइए कि अगर ये खरका आपको पहना दिया जाए तो आप इसका हक कैसे अदा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आपने ये खरका मुझे इनायत फरमाया तो मैं इस खरके से ऐबदारों की ऐब पोशी करूंगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा यही इस खरके का राज है। यानी अल्लाह ताला को पसंद है ये बात कि बंदे पहले तो ये कि टो ना ले, एक दूसरे को अगर किसी को गुनाह करते देखें भी तो आप ऐसे हो जाए जैसे आपने नहीं देखा। हो सकता है कि जो आपकी आंख देख रही हो वो झूठ हो, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है, कभी कभी कानों सुनना भी झूठ होता है। हमसे सुनने में मुगालता होता है या कोई लफ्ज कम ज्यादा हो जाता है और हम बात का कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। तो जो कोई किसी का एक ऐब ढकता है अल्लाह उसके 70 ऐब ढकता है, और अगर कोई किसी का एक ऐब खोले तो अल्लाह उसको रुसवा कर देता है। अल्लाह पाक को, अल्लाह के जो वली होते हैं ना, कोई साहिब थे, बड़े नेक आदमी थे, शादी होगी, बीवी मिजाज की नहीं थी, निबाह करने की बड़ी कोशिश की लेकिन निभी नहीं, बनी नहीं, तलाक तक न, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होने लगे। बाहर निकलते तो लोग अफसोस करते, कहते हज़रत जी आप कैसे अच्छे आदमी हैं और आपके नसीब में ये क्या लिखा है, भला इस औरत में क्या बुराई है? तो वो फरमाते यारो मेरी बीवी है, खामोशी से गुजर जाते हैं। फिर कोशिश कर करके फिर नहीं गुजारा बना, फिर तलाक दे दी, वो अलग हो गई बीवी साहिबा, वो अलहदा हो गई। फिर दोस्तों में बैठे थे तो दोस्तों ने कहा यार आप पहले हम पूछते थे, तुम कहता था मेरी बीवी है, तो आप तो तलाक दे दिए ना, अब ये बता थी कैसी औरत? तो फरमाया कि जब तुम तब पूछते थे तो वो मेरे घर की इज्जत थी, तुम्हें क्यों बताता, और अब पूछते हो तो मेरे लिए नामहरम है, अब उसकी बात क्यों करूँ? तो बात ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, इज्जत रखनी है, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ खाते हैं, वो ऐबों को छुपाते और ढकते हैं। और ये किसी का ऐब ढकना ये वलियों की सिफत है। अगर हम सारों को ये बात समझ आ जाए ना कि हम किसी बंदे का, पहली बात तो ये कि
اس کی ٹو نہ لیں. اور خدا نہ خواستہ اگر الٹی کوئی بات ہمیں پتہ چل بھی گئی ہے تو اس کو اپنی زبان سے باہر نہ نکالیں. یاد رکھیں کسی بھی بات کا گناہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کی زبان سے نہیں نکلتی. دل میں آنے والے خیالات پر پکڑ نہیں ہے. انڈا اگر گندا ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے، گندا انڈا اگر آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے، یعنی کسی مرد نے نماز پڑھتے ہوئے انڈے بازار سے خریدے اور نماز پڑھنے لگا، وہ انڈے اس نے جیب میں رکھے ہوئے تھے، گندے تھے وہ، اگر وہ انڈے ٹوٹیں گے نہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر دوران نماز وہ انڈا ٹوٹ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس وقت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ گندگی جب تک اپنی جگہ پہ موجود رہے اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوتی. اب ہمارے بھی تو پیٹ میں پاخانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب بھرا رہتا ہے، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں. جب گندگی باہر آتی ہے تو ناپاک ہے. بالکل اسی طرح دل میں جو خیال برا آتا ہے اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرماتا، کیونکہ دل کے خیال پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے دل کے خیال کو کسی دوسرے کے کان میں ڈالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم نے وہ بات سنی، تو وہ آگے سے کان کر کے کہتی نہیں کیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو چسکے لگا کے بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا. اب اس میں 2 باتیں تھی تو 2 ہم نے اور ڈال دی. تو پھر اس سے کیا ہوا کہ جب ہم نے اس کے عیب کھولے تو اللہ نے ہمیں بھی رسوا کرنا ہے. تو اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ آنکھیں کچھ دیکھ بھی لیں، کان کچھ سن بھی لیں، زبان بند رکھیں، کیونکہ آنکھوں کے دیکھنے اور کان کے سننے کا گناہ نہیں ہے، لیکن زبان سے بولنے پر بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، نہیں کھول دی جرم چھپاندیاں نے، لگیاں نو توڑنے بھاندیاں نے، نہیں کھول دی جرم چھپاندیاں نے، لگیاں نو توڑنے بھاندیاں نے، ڈوبیاں نو پار لگاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے لگیاں نو توڑنے بھاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے ڈوبیاں نو پار لگاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، کل دیر اندھیر مکاندیاں نے، جتھے جاندیاں دیپ جلاندیاں نے، کل دیر اندھیر مکاندیاں نے، جتھے جاندیاں دیپ جلاندیاں نے، جلاندیاں انہاں بچاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے انہاں رحمت والیاں تکیاں تے، دیدار خدا کر آندیاں نے، کل غیب دے عالم جاندیاں نے، دیدار خدا کر آندیاں نے، کل غیب دے عالم جاندیاں نے، خالق نو اداواں بھاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے خالق نو اداواں بھاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے کل غیب دے عالم جاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے ڈوبیاں نو پار لگاندیاں نے، صدقے سرکار دی اکھیاں تے.
अखियां ते इन्ना रहमत वालियां तकियां ते खुशबू अपनी विजवादियां ने नहीं गाफिल हिन समझादियां ने खुशबू अपनी विजवादियां ने नहीं गाफिल हिन समझादियां ने रस्ते ते कदम जमादियां ने सदके सरकार दी अखियां ते खुशबू अपनी भिजवादियां ने सदके सरकार दी अखियां ते नहीं खोलदी जुर्म छुपांदियां ने सदके सरकार दी अखियां ते डुबियां नूं पार लगांदियां ने सदके सरकार दी अखियां ते सदके सरकार दी अखियां ते इन्ना रहमत वालियां तकियां ते सदके सरकार दी अखियां ते इन्ना रहमत वालियां तकियां ते माशाअल्लाह सुभान अल्लाह Thank you.